بہت خوب, اللہ حفاظت فرمائے میرے قاضی. آمین آمین آمین. وہاں کوئی اور مسلح پر, وہاں کوئی اور مسلح پر, وہاں کوئی اور مسلح پر. خلیفۃ الرسول ہے ابو بکر. سبحان اللہ. بے شک بے شک خلیفۃ الرسول ہے ابو بکر. بے شک. حضرت عمر ابو بکر کے خلیفہ ہیں. حضرت عثمان عمر کے خلیفہ ہیں. حضرت علی عثمان کے خلیفہ ہیں. حضرت حسن حضرت علی کے خلیفہ ہیں. حضرت معاویہ حضرت حسن کے خلیفہ ہیں. ابو بکر حضور کا خلیفہ ہے. بولیے 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 بولیے. مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے. اس صاحب نے دوسرا سوال کیا. سن رہے ہو؟ تھک گئے ہو؟ اس نے دوسرا سوال کیا. اچھا مولا علی یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ امت میں سب سے بڑا. اب تو اس کے ذہن میں یہ پکی بات تھی کہ حضرت علی فرمائیں گے مرحب کو اڑایا ہے, خیبر کو فتح کیا ہے, عمر بن عبد ود کا سرطن سے جدا کیا ہے. حضرت علی فرمائیں گے میں. لیکن حضرت علی فرماتے ہیں امت میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر. حضرت علی کی زبان سے سنا رہا ہوں. سبحان اللہ. کیا بات ہے, کیا نقطہ لیا. سبحان اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں امت میں سب سے بڑا بہادر. اس نے کہا جی وہ کیسے, وہ کیسے؟ حضرت علی فرماتے ہیں جب پہلی دفعہ مشرکین نے تشدد کیا مطاف والی جگہ پر پیارے آقا پر, اس وقت تو بھی نہیں تھا, میں بھی چھوٹا سا بچہ تھا. اس وقت اکیلا ابو بکر ہی تو تھا جو ڈھال بن کے کھڑا ہو. اس وقت اکیلا ابو بکر تھا, اکیلا ابو بکر تھا. اس نے تیسرا سوال کیا. حضرت علی یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ امت میں سب سے بڑا. اب تو اس کے ذہن میں یہ پکی بات تھی کہ حضرت علی فرمائیں گے اب تو کہہ دیں گے اپنا کہ میں ہوں, کیونکہ ایک دفعہ روزہ رکھا تو مسکین آ گیا تھا. جی کیا بات. میں ہر تفصیل میں تو نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. پھر روزہ رکھا تو قیدی آ گیا تھا. پھر روزہ رکھا تو مسکین آ گیا تھا, قیدی آ گیا تھا. ایک دفعہ روزہ رکھا مسافر آ گیا تھا. اب پھر جبریل آ گیا تھا. سبحان اللہ. اب تو لازمی حضرت علی کہہ دیں گے امت میں سب سے بڑا سخی میں ہوں. لیکن حضرت علی فرماتے ہیں امت میں سب سے بڑا سخی ابو بکر. بولیے 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 بولیے. امت میں سب سے بڑا سخی ابو بکر. اس نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا تجھے غزوہ تبوک کا منظر بھول گیا. سبحان اللہ. پیارے آقا نے جب مال مانگا تو سوئی تک لے کے آ گیا. اور اس موقع پر آپ علماء سے جو سنتے رہتے ہیں کہ حضرت عمر کی یہ خواہش تھی میں آج بڑھ جاؤں گا, یہ گپ نہیں ہے, یہ کوئی ناول ڈائجسٹ نہیں ہے کہ آپ نے علماء سے سنی اور ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکال دی کہ حضرت عمر کی خواہش تھی میں بڑھ جاؤں گا. حقیقتاً ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یار کو یاروں کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے. حضرت عمر کو پتا تھا ان دنوں ابو بکر کے حالات پتلے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. حضرت ابو بکر کے حالات پتلے ہیں, میرے پاس سامان زیادہ ہے میں بڑھ جاؤں گا. کیوں ذہن میں یہ آیا؟ اس لیے ذہن میں آیا کہ حضرت عمر کے ذہن میں کہ حضور پوچھیں گے عمر کتنا لایا تو میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ بڑا ڈھیر میرا ہے میں اتنا لے کر آیا. اور جب ابو بکر سے پوچھیں گے ابو بکر تو کتنا لایا تو وہ کہے گا میں اتنا سا لایا, میں بڑھ جاؤں گا. لیکن حضور کے سوال نے کیفیت کو بدل دیا. سبحان اللہ. پیارے آقا نے یہ نہیں پوچھا عمر کتنا لایا. پیارے آقا پوچھتے عمر جی یا رسول اللہ لے آیا, لے آیا. گھر میں کیا چھوڑا؟ عرض کیا آدھا. یا رسول اللہ آدھا لے آیا, آدھا گھر میں چھوڑ آیا. ابو بکر تو بھی لے آیا؟ جی یا رسول اللہ لے آیا. گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا. آپ کوئی چیز طلب کریں اور میں پھر گھر میں چھوڑ کے آؤں. اما عائشہ فرماتی ہے میں نے دیکھا رات کو ابا دیوار پہ ہاتھ لگا رہے ہیں. کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہاں ایک سوئی رکھی تھی, گارے کی دیواریں, اس میں سوئی اٹکائی تھی, سوئی رکھی تھی. پھر بھی رات کو کروٹ پہ کروٹ لے رہے ہیں, نیند نہیں آ رہی, چین نہیں آ رہا. اب بجے اب کیا ہوا؟
नबी ने चंदा मांगा तो आप तो सब कुछ दे आए, सुई भी दे आए। हाँ दे आया हूँ, लेकिन परेशान इसलिए हूँ, नबी ने इतनी तड़प से चंदा मांगा और अबू बकर तूने इतना कीमती लिबास पहना। सुबह सुबह उठे, वो लिबास बेचा, चंद टकों का टाट खरीदा, उस टाट को अपने ऊपर ओढ़ा, बबोल के कीकर के कांटे बतौरे बटन के लगाए, हुजूर की महफिल की तरफ चल पड़े। अभी अबू बकर नहीं पहुंचा कि जिब्रील पहले पहुंच गया। प्यारे आका ने देखा जिब्रील ने टाट का लिबास पहन रखा, फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक। प्यारे आका ने देखा टाट का लिबास, टाट का लिबास, जिब्रील टाट का लिबास, जिब्रील खैरियत है, टाट का लिबास पहना। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह लिखते हैं, जिब्रील ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, ऊपर देखे। प्यारे आका ने ऊपर देखा, अल्लाह ने पर्दे हटाए, महबूब को दिखाया, सारे मलाइका ने टाट पहना। उस अबू बकर को कहते हो बागे फदक खा गया। क्या बात है, क्या बात है। उस अबू बकर के बारे में, उस अबू बकर के बारे में कहते हो जिसने शाही खजाने से कफन तक नहीं बनाया। उस अबू बकर को कहते हो जिसने टाट का लिबास पहना, की करके कांटे बतौरे बटन के लगाए। और सुनिए जुमला, सुनिए उसकी अजमत मैं बयान करूं, हजरत अबू बकर की अजमत मैं बयान करूं। किसी ने हजरत हसन को कहा, हजरत हसन हजरत अली के बेटे को, कि अबू बकर की अजमत तो थोड़ी सी सुनाइए। हजरत हसन कहते हैं सुनाऊं या दिखाऊं? सुनाऊं या दिखाऊं? बाकियों मुस्तफा का हम सवार अबू बकर, अबू बकर। हजरत हसन कहते हैं मैं सुनाऊं अबू बकर की शान या दिखाऊं? क्यों? इसलिए कि बाकियों की सुनाई जाती है, अबू बकर की शान रोजे में दिखाई जाती है। क्या बात, बहुत आला, बहुत। अब सुनिए जुमला, सुनिए। आका फरमाते अबू बकर जिब्रील आया बैठा है, आके चला नहीं गया, आया बैठा है, अल्लाहु अकबर, तेरी तरफ रब का सलाम लाया है, सुभान अल्लाह, तेरी तरफ रब का सलाम। और इसी पे बस नहीं, यही बहुत थी बात, यही बहुत थी बात, यही बहुत थी। तेरी तरफ रब का सलाम लाया है और अल्लाह ने पैगाम भेजा है। महबूब अबू बकर को कहिए, अबू बकर से पूछिए, अबू बकर कल तू मक्के का बहुत बड़ा ताजर था, मक्के का बहुत बड़ा रईस था, मक्के का बहुत बड़ा मालदार था, आज तेरे बदन पे ढंग का कपड़ा भी नहीं है। मैं अल्लाह से राजी है, मैं अल्लाह से खुश है। अबू बकर की चीख निकल गई, चीख मार के कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह को कहिए अबू बकर के बदन पे जो कपड़ा है उसके टुकड़े हुए हैं। अगर अबू बकर के बदन के टुकड़े हो जाए, अबू बकर तब भी अपने मौला से राजी। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थक गए हो, थक गए, थके नहीं, ठर गए। कौन है अबू बकर? कौन? पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था, वो दरिया था मगर गहरे समंदर जैसा लगता था। बोलिए बोलिए, क्या बात, क्या बात, इरशाद का मैं इरशाद। अब देख ये रहा हूँ कि थक गए हैं, ज्यादा लंबी। पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था, वो दरिया था मगर गहरे समंदर जैसा लगता था। मैंने यकीन जाने, यकीन जाने, अल्लाह उलमाए देवबंद को सलामत रखे। बाबा जी ने भी नारा लगाया, लुत्फ आ गया मुझे। अल्लाह हमारे अकाबिर जो मौजूद हैं अल्लाह उन्हें सलामत रखे, जो दुनिया से चले गए अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ रहमत बख्शे। ये लाइट है ना, लाइट हजरत इस्तदलाल है मेरा। अब किसी ने दाएं बाएं देखा तो मुझे दुख होगा। ये लाइट है, जल रही है, रोशन है, रोशनी हो रही है। बेशक बेशक, किस्तों में बोलते हो यार, रुक रुक के बोलते हो।
غصے میں بولتے ہیں. روشن ہے نا, حال روشن ہے آپ کا. اسے اگر میں اس کی یہ تار کیبل اسے دیکھوں, بابا جی یہ بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اسے میں اگر تار کو دیکھوں اور یہ دیکھوں کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے, تو یہ مجھے تار چلے گی بلب اس کی سوئچ تک. سوئچ کہتے کیا کہتے ہیں, پلگ کہتے ہیں, بورڈ تک. کیا یہ بورڈ سے آ رہی ہے؟ بورڈ سے پھر دیکھیں تو یہ میٹر تک. میٹر سے آ رہی ہے یہ روشنی, میٹر سے پھر لے کے چلیں پول تک, کھمبے تک, کھمبے سے پھر تار کو پکڑیں ٹرانسفارمر تک, ٹرانسفارمر سے پھر ایسے دیکھتے چلے جائیں گریڈ اسٹیشن تک, گریڈ اسٹیشن سے پھر دیکھیں کہاں سے آ رہی ہے پاور ہاؤس تک. میں کوئی بابڑا کا ملازم نہیں. یہ وہ بات جو آپ کو بھی پتا ہے, میرا امتحان نہیں لو زیادہ, میں کوئی بابڑا کا ملازم نہیں ہوں. پاور ہاؤس, کیا پاور ہاؤس سے آ رہی؟ نہیں, وہاں سے بھی نہیں. پھر وہاں سے پکڑے ڈیم تک. کہاں تک؟ اس کا یہاں روشن ہونا بتاتا ہے کہ اس کا کنیکشن ڈیم تک. اس کا یہاں روشن ہونا بتاتا ہے کہ اس کا کنیکشن ڈیم تک ہے. آج اس آل حق کے قافلے میں آپ کو ادب دکھتا ہے, آپ کو صحابہ کی محبت دکھتی ہے, آپ کو ختم نبوت کا پہرا دکھتا ہے, آپ کو مدارس کی رونقیں نظر آتی ہیں, آپ کو اہل بیت کا حیا نظر آتا ہے, آپ کو معاشرے میں امن پھیلانے والی یہ قوم دکھتی ہے. ہمارا کردار بتاتا ہے کہ ہمارا کنیکشن گنبد خضرا تک. سلامت رہیے. ایک اور جملہ ذہن میں آ گیا آپ کی اسی جذبے کے تحت. میں ہلکا سا موضوع سے یوں محسوس ہوگا جیسے ہٹا ہوں, لیکن میں بڑی جلدی واپس آ جاؤں گا یہ نعرہ سن کے. اور جو یہ بات چلی ہے, اور یہ ہے تو اضافی, لیکن یہ قریشی صاحب کے حوالے. قبول ہے, قبول ہے, قبول ہے. ہمارا کنیکشن گنبد خضرا تک ہے. ہمارا کنیکشن گنبد خضرا تک ہے. میں اپنا ایک لفظ جو بولتا ہوں اور اس پہ پھر پیرا دیتا ہوں. میں نے جلدی میں بولا, آپ نے نہیں سنا, میں پھر سے عرض کرتا ہوں. ختم نبوت کا پہرا دیوبند. صحابہ کی عظمت کا پہرا دیوبند. اہل بیت کی طہارت پہ پہرا دیوبند. سچے اولیاء کرام کی عظمتوں کی بات دیوبند. معاشرے میں امن پھیلانے کی بات جی بولیے تو صحیح نا, بولیے. معاشرے میں امن پھیلانے کی بات ہو دیوبند. اور اگلی بات عرض کروں, پاکستان بنانے والے. میں وہ ایک جملہ آ گیا, میں وہ بولنا چاہتا ہوں, اگرچہ اضافی ہو گیا, وقت تو میرا لگے گا نا. میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی بصیرت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ پاکستان بن جانے کے بعد پاکستان کا پرچم لہرانے کے لیے قائد اعظم نے کسی سردار کا انتخاب نہیں کیا, کسی وڈیرے کا انتخاب نہیں کیا, کسی جاگیردار کا انتخاب نہیں کیا, کسی افسر کا انتخاب نہیں کیا, بلکہ میرے دادا استاد, میرے والد
مفتی محمد سعید کے استاد فاضل دارالعلوم دیوبند میرے والد کے استاد علامہ شبیر احمد عثمانی کو. اچھا بات یہ جو بات جملہ آ گیا تھا ذہن میں وہ سنانا تو وہ تھا میں نے. انشاءاللہ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. کیوں انتخاب ہوا؟ اللہ اکبر. کاکا میرے وال تک انہوں نے تکدا رہنا میں تیرا پیارا قاضی. واہ تو بچوں ہے میرے وال. کیوں انتخاب کیا؟ کیوں انتخاب کیا؟ کیوں انتخاب کیا؟ حضرات علماء کرام تشریف فرمائیں. مکہ فتح ہوا نا جب جی مکہ فتح ہوا خوشی کا سما مسرت کا سما. آقا فرماتے ہیں خوشی ہے خوشی منائیں گے مسرت منائیں گے مسرت منائیں گے. یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا بلال کہاں ہے؟ کیا انتخاب ہے جی کیا انتخاب ہے. بلال کہاں ہے؟ کون؟ کون؟ بڑے بڑے صحابہ موجود جید صحابہ موجود بڑے بڑے قریشی موجود بڑے بڑے ہاشمی موجود. بلال کہاں؟ بلال ایک چادر گھٹنوں سے ناف تک 70 ڈانپے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. ہائے ہائے بلال موٹے موٹے ہونٹ کالا رنگ آنکھیں اندر کو دسی نہیں چہرے پہ چیچک کے داغ کرتا تار تار ہے لیکن مصطفیٰ کا یار ہے. کیا لفظ ہے قاضی کیا بات. جی یا رسول اللہ جی یا رسول اللہ. فرمایا خوشی منائیں گے مسرت منائیں گے. جی یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ کسی وڈیرے کو بلا کے لاؤں؟ فرمایا نہیں بلال آزان کہنی ہے. یا رسول اللہ یہیں پہ کھڑے ہو کے کیا دوں؟ فرمایا نہیں کعبے کی چھت پہ چڑھ. کعبے کی. بلال کے پاؤں میں منج کی بنی ہوئی چپل تھی. اللہ بلال جھکے کیا کرنے لگے ہو؟ یہ چپل اتارو نا کعبے کی چھت پہ چڑھو. فرمایا یوں ہی چڑھ. بہت اعلیٰ یوں ہی چڑھ یوں ہی کیا چڑھ شان ہے کیا یوں ہی چڑھ. کعبے کی بڑی عظمت کعبے کا بڑا احترام لیکن میں کائنات والوں کو اپنے صحابی کی عظمت بتانے چلا ہوں. اپنی ایک ایک امتی کی عظمت بتانے چلا ہوں. عظمت بتانے کعبے کی بڑی عظمت کعبے کا بڑا مقام لیکن کوئی اس پیمانے پر پورا اترے تو صحیح. آقا فرماتے ہیں بڑی عظمت بڑا مقام لیکن سن بلال سن کعبے کی عظمت بہت بڑی لیکن سن کعبے میں اللہ رہتا نہیں تیری اس دل کی کوٹھڑی میں اللہ رہتا. کیا بات بہت اعلیٰ. جملہ میرا رہ جائے گا. بڑے بڑے ہر صحابہ جملہ نرالا ہے موجود بڑے بڑے قریشی موجود ہاشمی موجود. بلال کو کیوں بلایا؟ مجھے تو یوں دکھتا ہے جیسے آقا فرماتے ہیں مجھے یاد ہے وہ بلال کا تڑپنا. مجھے یاد ہے وہ بلال کا احد احد بولنا. مجھے یاد ہے بلال کا وہ کوئلوں پہ لیٹنا. مجھے یاد ہے وہ امیہ کا ظلم کرنا اور بلال کا احد احد کی دہائی دینا. میں یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں بڑے بڑے سردار موجود تھے 1947 میں لیکن علماء دیوبند کی قربانیاں قائد اعظم کو یاد تھیں تبھی حضرت عثمانی کو کہا پرچم لگایا. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. ایک طرف علامہ ظفر احمد عثمانی اور ایک طرف علامہ شبیر احمد عثمانی. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ کمال. میں یہ بتانے یہ چلا تھا کہ بات لمبی ہو گئی. میں یہ جملہ بول رہا ہوں پیغمبر تو نہ تھا. بات اس وقت میں یہ کرنے چلا تھا لیکن بابا جی کنارے نے بات لمبی کر. پیغمبر تو نہ تھا پیغمبر جیسا لگتا تھا. کوئی یہ مت سمجھے کہ بڑا عجیب جملہ بول دیا. پیغمبر تو نہ تھا پیغمبر جیسا لگتا تھا. میں نے اگلے دنوں میں اس کافی دن ہو گئے میں نے پڑھا حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ملفوظات میں حیران رہ گیا. ایک صاحب نے آ کے سوال کیا حضرت تھانوی سے حضرت یہ تو بتائیے آقا کا فرمان ہے لو کان بعدی نبی لکانا عمر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. بڑا مقام ابو بکر کا ہے اور آقا فرما رہے میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. کہنا تو یہ چاہیے تھا لو کان بعدی نبی لکانا ابو بکر میرے بعد نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتا. اب یہ جملہ میں سنا رہا ہوں اور میں آپ سے راضی بھی ہوں خوش بھی ہوں لیکن خاص طور پر کہہ رہا ہوں یہ جملہ خوش کے بندے کے لیے نہیں.
वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। खुश के آپ جانتے ہو خوش کا کون ہوتا ہے؟ خوش کے بندے کے لیے یہ جملہ ایک جواب تو یہ ہے کہ حضرت عمر میں وہ تمام خوبیاں تھیں جو ایک نبی میں ہوتی ہیں. یہ علماء نے لکھی بات، یہ علماء نے بات لکھی کہ آقا نے جو فرمایا نا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ اس لیے کہ حضرت عمر میں وہ خوبیاں تھیں جو حضرت ایک نبی میں ہوتی. لیکن کیا کہنے حضرت تھانوی کے. اللہ خوش کے بندے کے لیے نہیں، خوش کے بندے کو لطف نہیں آئے گا، بالکل بھی نہیں آئے گا، میں پہلے سے بتا رہا ہوں. حضرت تھانوی لکھتے ہیں حضور نے فرمایا نا لو کان بعدی میرے بات میرے حضرت تھانوی لکھتے ہیں ابو بکر ایسا مئی تھا، ابو بکر ایسا والذین معا کی عملی تفسیر تھا کہ ابو بکر کے لیے من بعدی لفظ آتا ہی نہیں. پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا. ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر، وہ اس مسجد کے محراب اور منبر جیسا لگتا تھا. پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر تو نہ تھا. کون ہے ابو بکر؟ اللہ کون ہے ابو بکر؟ پیارے آقا جب معراج سے واپس تشریف لا رہے ہیں، جبریل امین ساتھ ہے، جبریل امین سے پوچھتے ہیں پیارے آقا جبریل میں جا رہا ہوں، میں جا کے جب سناؤں گا مانے گا کون؟ مانے گا کون؟ جبریل عرض کرتے ہیں، جبریل بتاتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کرے گا. یہی ہوا. پیارے آقا جیسے تشریف لائے ابو بکر آ کے دو زانوؤں کے سامنے بیٹھے. اور اگر آپ میری جانب دیکھیں تو میں پورا نقشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یوں دو زانوؤں کے سامنے آ کے بیٹھ گئے حضرت ابو بکر. پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جبریل آئے تھے. حضرت ابو بکر نے نگاہیں اوپر نہیں کی، نگاہیں چکائی ہوئی ہیں، نگاہیں چکائے ہوئی عرض کیا صدقت یا رسول اللہ. صدقت یا جبریل آئے تھے، صدقت یا رسول اللہ. مجھے بیت اللہ میں لے کے گئے، صدقت یا رسول اللہ. مجھے لٹایا، صدقت یا رسول اللہ. میرا سینہ چاک کیا، صدقت یا رسول اللہ. میرا دل باہر نکالا، صدقت یا رسول اللہ. اور میں دیکھ رہا تھا، سبحان اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول. جنت سے انوارات لایا تھا، 2 تھال لایا تھا، انہیں میرے سینے میں رکھا، صدقت یا رسول اللہ. اوپر جبریل نے یوں ہاتھ لگایا جیسے پھر ایسے سینہ ہو گیا جیسے چاک ہوا ہی نہیں، صدقت یا رسول اللہ. براق پہ بٹھایا، صدقت یا رسول اللہ. بیت المقدس پہنچے، صدقت یا رسول اللہ. میں نبیوں کا امام بنایا گیا، صدقت یا رسول اللہ. براق پھر چلی، صدقت یا رسول اللہ. پہلا آسمان، 5واں آسمان، 7واں آسمان، صدقت یا رسول اللہ. سدرہ، صدقت یا رسول اللہ. جبریل رک، نگاہیں جھکائی ہوئی ابو بکر نے، صدقت یا. کوئی حیرانگی نہیں کسی ایک جملے پر بھی، کوئی حیرانگی نہیں. صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ. جبریل امین رک گئے سدرہ پہ، صدقت یا رسول اللہ. میں عرشوں پہ پہنچا، صدقت یا رسول اللہ. ابو بکر مجھے جنت دکھائی گئی، صدقت یا رسول اللہ. ابو بکر میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا، صدقت یا رسول اللہ. ابو بکر میں نے جہنم میں تیرے دشمن کا ٹھکانہ دیکھا. حیاتی ہو، حیاتی ہو. جب ساری بات ہو چکی، ملتان والوں توجہ، جب ساری بات ہو چکی اب ابو بکر نے نگاہیں اٹھائیں اور نگاہیں اٹھا کے کہتا ہے اشہدو اشہدو انک نبی حق، اشہدو انک نبی، اشہدو انک نبی، اشہدو انک نبی. میں بولنے تو چلا ہوں جملہ، لیکن جتنا مجمع بیٹھا ہے میں سب کے حوالے یہ جملہ اس طرح کر رہا ہوں. ہر بندے نے 10 بندوں کو یہ جملہ اگلا یاد کروانا ہے. نہیں مجھے سننے کی آواز چاہیے، سننے کی آواز چاہیے، مجھے ایک مومن کی آواز چاہیے. ہر بندے نے 10 بندوں کو یہ بات یاد کروانی ہے. حوالہ میں دوں گا، حوالہ میرے ذمہ رہا. حضرت ابو بکر کہتے ہیں اشہدو اشہدو انک نبی حق. جب پیارے آقا نے سنا کہ ابو بکر کہہ رہا ہے اشہدو انک نبی حق، اور پھر پیارے آقا نے جملہ بولا. اب حضور نے، میں ساری
سلطان، میں ساری کائنات کے بک بک کرنے والے انہیں جوتے کی نوک پہ رکھ سکتا ہوں. میرے سامنے زبان نبوت کا یہ جملہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے، دمکتا ہوا نظر آتا ہے. جب ابو بکر کہتے ہیں اشہد انک نبی حقا، تو پھر پیارے آقا بولتے ہیں ابو بکر پھر سن اشہد انک صدیق حقا. اشہد انک صدیق حق، جس کو صدیق خود خدا نے کہا. والذی جاء بالصدق. وہ بولو سنیو بولو، کس کا انتظار ہے، کب بولو گے؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جس کو صدیق خود خدا نے کہا، جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق خود مرتضیٰ نے کہا، جس کو صدیق خود اولیاء نے کہا. ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ بے شک بے شک، کیا بات. جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے. بے شک. کون ابو بکر؟ واہ جی واہ. پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا. اجازت ہوگی تو ایک جملہ اور بولا. قاضی سنے گے تیری بات، قاضی سنے گے تیری بات. اللہ آپ کو زندگی میں سلامت رکھے، اللہ آپ کو ہمت آخری و جملہ حوصلہ ایک اور بولنا چاہتا ہوں آپ کے حوالے کرنے. پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا. پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر تو نہ تھا. بولیے نا بولیے نا میرے ساتھ. پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر تو نہ تھا. سب کو باتیں نہیں سمجھ آ سکے گی. پیغمبر تو نہ تھا. پھول پہ صرف شہد کی مکھی ہی بیٹھتی ہے. گندی مکھی کا کیا کام پھول پہ بیٹھنا؟ گندی مکھی کا کیا کام پھل پہ بیٹھنا؟ صرف شہد کی مکھی ہی بیٹھ سکتی ہے. جنہیں سمجھ آئے صرف وہ بولیے گا پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر تو نہ تھا. میں جملہ بولوں جی، جملہ بولوں آپ کے حوالے. بابا جی آپ نے ساری زندگی ہوگی خطیبوں کو سنا، میں تو خطیب ہوں ہی نہیں، طالب علم ہوں. پیغمبر تو نہ تھا. جب جزاکم اللہ، جب نکلے پیارے آقا ام معبد کی جھوپڑی سے، یثرب ابھی نہیں پہنچے، یثرب ابھی نہیں پہنچے، یثرب کی آبادی سے باہر ہی یثرب کے لوگ آتے، پہلے ابو بکر کو ملتے پھر حضور کو ملتے. بخاری شریف سے سنا رہا ہوں، بخاری شریف سے. پہلے ابو بکر کو ملتے، پیغمبر تو نہ تھا. پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا. پہلے لوگ آتے ابو بکر کو ملتے پھر حضور کو ملتے. واہ جی کیا بات. اب آپ نے تقریر کرنی جی. جزاک اللہ، اللہ راضی رہے. میں نے ویسے مذاق کیا. ادھر میرے پاس بیٹھیے، میرے پاس. سبحان اللہ. بس یہ تو آگے اب سب نہ آئیے گا میرے. پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا. پیارے آقا نے ہجرت کی راہ. اوہ بڑی لمبی تقریر ہو گئی یار. تو میں تو بھی نہیں نہ آیا. اللہ راضی رہے ان سے. امیر صاحب نے اجازت دی ہے. لگاؤ مزہ آئے گا، بھی مزہ آئے گا. لگاؤ توجہ ہے اور توجہ ہے. ہجرت کی رات
ہجرت کی رات، ہجرت، توجہ میرے وال، ہجرت کی رات پیارے آقا فرماتے ہیں علی جی یا رسول اللہ. اب جملہ میں یہ بتانے چلا تھا کہ پیغمبر تو نہ تھا، اب اس کے لیے سنیے. علی جی یا رسول اللہ فرمایا یہ لو امانتیں ہیں، یہ لو اور میرے بستر پہ سو جاؤ. کیا میرے بات. بستر پہ ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں. علماء میرے دائیں بائیں تشریف فرما ہیں کثیر تعداد میں. حضرت علی سو گئے. سبحان سبحان اللہ. حضرت علی سو گئے. بلکہ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے ایسی میٹھی نیند آئی، نہ اس سے پہلے کبھی آئی نہ اس کے بعد آئی. سبحان نہ اس سے پہلے کبھی آئی. اللہ. اتنی میٹھی نیند سو گئے، اتنی میٹھی نیند سو گئے. میں اپنے تخیل میں اللہ تیری اپنی حکمتیں، باہر دشمن ہیں حضرت علی سو گئے، باہر خطرہ ہے حضرت علی سو گئے. اللہ باہر مشکل، کیا بات ہے. کیا بات. ہاں کیا ہوتا تھوڑی دیر باہر ساتھ چلتے چھوڑ کے پھر آ کے سو جاتے. اللہ خطرہ تھا، اللہ دشمن تھے، اللہ مشکل تھی. اللہ فرماتے ہیں اسی لیے تو سلایا کہ مشکل تھی. میں نے کہا علی تو سو جا، مشکل کچھ آ جاگ رہا. دکھ ہو رہا ہے مجھے، دکھ ہو رہا ہے آپ کی ساتھ. کیا نکتہ لیا خالد صاحب. صاحبان توجہ ہے میرے وال. اللہ سلامت رکھے. یہ لو امانتیں، یہ لو. پہلی بات یہ ہے میں اب یہ پیغام چھوڑ رہا ہوں جو نئے سننے والے آئے ہیں، کیونکہ ہمارے مجمع میں مہمان بھی آیا کرتے ہیں. جی بالکل بالکل. اور اپنے لوگوں کو تو احساس نہیں ہوتا کہ ہم زیادہ منتیں نہ کروائیں، مہمان آئے ہوئے ہیں. لیکن مجھے پتا ہوتا اور یقین جانے میں اگر اگلی بات کہہ دوں تو یہ بے جانی ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. 17-18 برس ہو گئے میں اب چہرے دیکھ لیتا ہوں، چہرے پڑھنے کی عادت ہو گئی ہے. تو ذرا مہمانوں کے لیے میں ایک جملہ عرض کر دوں، اور جو میرے اپنے ہیں وہ تھوڑی سی اس بات کی یاد رکھیے گا. وہ امانتیں مہمانوں کے لیے اس لیے کہ ان کے ضمیر کے دروازے پہ دستک دیتا ہوں. وہ امانتیں، اس کے متعلق 2 باتیں میری آپ یاد رکھیے گا. پہلی بات یہ کہ امانتیں کیا تھیں. درم، دینار، کپڑا، سونا، چاندی، برتن. بات سمجھا گئے؟ جی. دوسری بات یہ کہ امانتیں کن کی تھیں؟ مکہ والوں کی، مشرکوں کی، منافقوں کی، جان کے دشمنوں کی. توجہ. آپ کی مسکراہٹ آئے گی، مہمان کے ضمیر پہ دستک دوں گا. بے شک. امانتیں کن کی تھیں؟ مکہ والوں کی، مشرکوں کی، منافقوں کی، جان کے دشمنوں کی. امانتیں کیا تھیں؟ سونا، چاندی، برتن، کپڑے، زیور، جو چیزیں درم دینار دنیا کی جو چیزیں ہوتی ہیں. کسے دی؟ حضرت علی. کس کے حوالے کی؟ کسی کمزور کو دے کر پیارے آقا نہیں گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ امانتیں اگر ضائع ہوتی ہے تو انگلی اٹھتی ہے حضور پر. بے شک ذمہ داری ہے حضور کی، امین ہے حضور. بے شک بے شک. انگلی کس پہ اٹھتی ہے؟ حضور پر. اس لیے امانتیں ضائع نہیں ہونی چاہیے. بے شک. امانتیں کسے دی؟ طاقتور کو، طاقتور کو، بہادر کو، اسد اللہ کو، شیر خدا کو، مولا علی کو. ملتان والوں، قاضی اپنا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے اور میں درد دل رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اس جملے کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا، بے رخی نہ کرنا، دکھ ہوگا. وہ میرا کریم آقا، وہ میرا رحیم آقا، وہ میرا رحمتوں والا نبی آقا، جو مکہ والوں کی امانت، مشرکوں کی امانت، دنیا کی امانت کسی
कमजोर को दे के नहीं जाता, वो उम्मत की अमानत अपना मुसल्ला किसी कमजोर को कर सकता। अल्लाह समझ आई आप? बहुत कीमती हीरे। और अगली बात, सोना आज पहुंचे जो हैं अबू बकर के पास, हयाती हो मेरे काजी। अबू बकर के पास। अबू बकर पूछते या रसूलल्लाह आपके पास अमानतें थी, वो किधर की? बिस्तर पे सुला आया हूँ अली को, ठीक है। अमानतें थी, वो किधर की? अली को दे आया हूँ। अबू बकर मुतमईन। कोई बंदा दुनिया की किसी किताब से मुझे ये जुमला दिखा दे अबू बकर ने एतराज किया हो अली को अमानतें क्यों थी? बड़ी कीमती बात। बहुत आला, किसी किताब से बहुत आला। वाह अबू बकर मुतमईन, अबू बकर मुतमईन। प्यारे आका ने जब अमानतें अली को दी, अबू बकर मुतमईन। प्यारे आका ने जब मुसल्ला अबू बकर को दिया, अली मुतमईन। कोई दिखा दे अबू बकर ने एतराज किया हो या कोई दिखा दे हजरत अली ने एतराज किया। जब उन दोनों को एतराज नहीं है तो आज कोई उठकर कहता है मुझे एतराज है, तो मैं उसे कहूंगा तू किस खेत की बोली? क्या बात, तुझे हम किस खाते में लिखें? तेरी बात किस खाते में मैं लिख सकता हूं? जब अबू बकर को एतराज नहीं हजरत अली पर, अली को एतराज नहीं हजरत अबू बकर पर, तो क्यों मुल्क में फसाद बर्पा करते हो? क्यों कौम को नफरतों का सबक देते हो? हमें यह बात हम तक पहुंची है कि सहाबा और अहले बैत आपस में शीरो शकर हैं। अबू बकर ने एतराज नहीं किया हजरत अली पर, हजरत अली ने एतराज नहीं किया हजरत अबू बकर पर, और यही मोहब्बतों का सबक है हमारे पास। ये जा रहे हैं। आहा हा हा, एक बात आ गई, सुभान अल्लाह। कोशिश करूंगा ये आखिरी बात हो। जब गारे सौर की चढ़ाइयाँ, जब गारे सौर की चढ़ाइयाँ अबू बकर ने देखा कि नबूवत के पांव से खून आ रहा है, अबू बकर कहते हैं या रसूलल्लाह सवार हो जाइए। प्यारे आका ने यूं देखा, अबू बकर किस पर? सवारी तो है कोई नहीं। इधर प्यारे आका ने यूं देखा, उधर अबू बकर झुक गया। अबू बकर झुक गया। प्यारे आका सवार हुए, और सवार किस अंदाज से हुए? प्यारे आका का एक पांव मुबारक इस जानिब, एक पांव मुबारक इस जानिब। मैं सदके जाऊं अपने तालिब इल्मों के जो इम्तिहान की तैयारी की वजह से नहीं बोल रहे। एक पांव मुबारक इस जानिब, एक पांव मुबारक इस जानिब। और मेरे तखय्युल के साथ जरा चलिएगा, जब कोई इस अंदाज से किसी के कंधे पे सवार हो, जिसके अंदर जो बोल सकता है ना सिर्फ वो बोले, सारे ना बोलना। जो नहीं बोल सकता उसकी तो एक मजबूरी है ना, वो बोल नहीं सकता। जो बोलने का आदी है, जिसे पता है बोला कैसे जाता है, वो चुप न रहे, मुझे उस पे दुख हो। समझो, एक पांव इस मुबारक, एक पांव मुबारक इस जानिब, एक पांव मुबारक इस जानिब। जब कोई किसी के कंधे पर इस अंदाज से सवार हो, तो कंधे पर सवार होने वाला जिसके कंधे पर सवार हुआ है उसका सर अपने हाथों में पकड़ लेता है। उसका सर, मुझे ये कहने दे, अबू बकर का सर हुजूर के हाथों में, नहीं यूं कहने दे, अबू बकर का सर नबुव्वत के हाथों में, अबू बकर का दिमाग, अबू बकर का दिमाग, नहीं 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 नहीं, अबू बकर का दिमाग हुजूर के हाथों में नहीं, अबू बकर की सोच हुजूर के हाथों में। आप इस दिमाग में मुनकरीन खत्म नबूवत से जिहाद की सोच आए तो वो नबूवत की सोच है। इस दिमाग में मुनकरीन ज़कात से जिहाद की सोच आए तो वो नबूवत की सोच है। अरे इस दिमाग में फातिमा को हदीस सुनाने की सोच आए तो वो नबूवत की सोच है। हयाती हो मेरे, हयाती हो, जिंदाबाद।
کون میری گل سمجھ آ رہی واہ قاضی واہ واہ قاضی واہ حیاتی ہو اللہ آپ کو صحت و سلامتی دے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے قاضی صاحب کھوجی جب آئے نا کھوجی ڈھونڈنے کے لیے ڈھونڈنے والے ابو جہل پہلے تو آیا نا حضور کے پاس اس بستر کے پاس جہاں حضرت علی تھے جہاں حضرت علی تھے اور کہتے ہیں بستر پہ نبی ہے بستر پہ نبی ہے جب اٹھایا تو دیکھا حضرت علی تھے کہنے لگے او ہو ہم علی کو نبی کہتے رہے واہ جی واہ واہ جی واہ واہ جی واہ واہ قاضی واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ہم تک یہی کہتے رہے زندہ باد زندہ باد ہم تک یہی سمجھتے رہے واہ جی واہ نہیں وہ کبھی دھیان دیتی کبھی وہ لگاؤ یقین مان وہ سنے توجہ ہے وہ ڈاکی توجہ ہے کدھر ہیں نبی کدھر ہیں حضرت علی کہتے ہیں چلے گئے کہاں گئے جہاں جانا تھا کہاں جانا تھا جہاں گئے ہیں واہ قاضی واہ کیا بات ہے میرے قاضی کی واہ پہنچے حضرت ابو بکر کے پاس بہر لمبی باتیں میں ساری باتیں نہیں سنا سکتا کھوجی جب آئے نا کھوج کرنے والے پاؤں کے نشان ڈھونڈنے والے وہ دیکھتے آ رہے ہیں دو بندے 4 پاؤں 2 بندے 4 پاؤں 2 بندے 4 پاؤں ایک جگہ پہ رک گئے کہنے لگے یہاں تک 4 پاؤں 2 بندے اس کے بعد 1 بندہ 2 ابو بکر آج دیتے بولتی نہیں بند کرنے لگا قاضی کو نبی کی شفاعت دے واہ جی واہ کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کی شفاعت ملے میرے اور علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ آقا کے کندھے پر مہر نبوت ہے میں کہا کرتا ہوں آؤ میری نظر سے دیکھو آقا کے کندھے پر مہر نبوت ہے صدیق کے کندھے پر وجود نبوت کیا بات جملہ یہ سنانا تھا بات لمبی ہو گئی پیغمبر تو نہ تھا پیغمبر جیسا جب غار میں ڈنگ مارا نا سانپ نے حضرت ابو بکر نے نہیں اٹھایا ابو بکر نے نہیں اٹھایا ابو بکر نے برداشت کیا ہلا تک نہیں ہلایا تک نہیں بالکل اور میں اپنے ذوق میں ایک جملہ بولوں اور اس جملے سے پہلے جتنے بھی بزرگ تشریف فرما ہیں یہ بزرگ اپنے بچوں کو بتایا کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ کہیں سانپ ڈس لے یا بچھو ڈس لے تو جہاں وہ ڈسے اس سے کچھ فاصلے پر زور سے کپڑا باندھ دو ان کی یہ بات اور یہ ہدایت بتاتی ہے کہ زہر آگے کو چلتا ہے جی 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 بالکل بالکل ہلکا ہلکا سبحان سبحان ان بزرگوں کی یہ ہدایت بتاتی ہے کہ زہر آگے کو چلتا ہے باندھ دیتا کہ وہ رک جائے اب حضرت ابو بکر کو بھی تو یہ بات پتا تھی جی لیکن ابو بکر تو ہلے بھی نہیں ابو بکر تو کپڑا کیا کپڑا تو سارا سوراخوں میں بند کر دیا تھا بلکہ کپڑا تھا ہی نہیں تبھی تو ایڑی رکھی تھی سوراخ بچ گئے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ کرتا اتار کے اس کا تکیہ بنا دیا تھا اللہ اکبر جی ویسی ابو بکر تو ہلا ہی نہیں میں اپنے ذوق میں ایک جملہ بولتا ہوں زہر چلتا ہے اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر مجھے کہنے دو زہر ایڑی سے چلا ابو بکر نے برداشت کیا پنڈلی میں آیا برداشت کیا گھٹنے میں آیا برداشت کیا ران میں آیا برداشت کیا پیٹ میں آیا برداشت کیا سینے میں آیا برداشت کیا ہاتھوں میں آیا برداشت کیا چہرے میں آیا برداشت کیا جب آنکھ پہ پہنچا اب آنکھ سے 2 قطرے نکلے قطرے نکلے میں اپنے ذوق میں کہنا چاہتا ہوں اللہ نے بھی کہا ہوگا جتنے قطرے قیمتی ہیں نا اتنی قیمتی ہی رخسار پر آئیں گے مجھے یوں کہنے دے مجھے اپنے ذوق میں یوں کہنے دے عثمان کے خون کا قطرہ عثمان کے خون کا قطرہ قرآن پر آیا
मैं अपने ज़ौक़ में कहा करता हूँ, सिद्दीक की आंख का कतरा भी कुरान पर आया। सुभान। अब प्यारे आका उठे, अबू बकर क्या हुआ? या रसूलल्लाह, सामने डंग लगाया, मुझे क्यों नहीं उठाया? या रसूलल्लाह, मैंने परेशान क्या होना था, शिफा खाना मेरी गोद में। अच्छा अबू बकर, एड़ी इधर कर। सुभान अल्लाह, एड़ी इधर कर। अबू बकर ने एड़ी आगे की, प्यारे आका ने अपना लुआबे दहन लिया, जुबान नबुव्वत का पानी लिया, वलिसानम व शफतैन के लबों का पानी लिया, अपने लबों का पानी लिया, जुबान नबुव्वत का पानी लिया, एड़ी पर लगा। अच्छा ये क्यों लगाया? ये तरियाक था तभी लगाया, ये शिफा थी तभी लगाया, ये तरियाक था तभी लगाया, ये दवा थी तभी लगाया, ये शिफा थी तभी बोल तभी लगाया। तो इसने वहां जाना था जहां जहां जहर गया था, इसने वहां जाना था जहां जहां जहर गया था। मेरे आका का लुआब, मेरे आका की जुबान नबुव्वत का पानी एड़ी से चला, पिंडली से चला, घुटने से चला, रानों से चला, पेट से चला, सीने से चला। जब चेहरे पे आया, चेहरा ऐसा चमक उठा जुबान नबुव्वत के पानी से, यसरब के लोग भूल गए पहले इन्हें मिलना है या इन्हें। पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था, दरिया था मगर गहरे से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अबू बकर से मोहब्बत नसीब फरमाए, अल्लाह अबू बकर से प्यार नसीब फरमाए। और याद रखिए इंशाअल्लाह इस मोहब्बत के सदके बेड़ा पार, कोई पछतावा नहीं है इस मोहब्बत पर। इस मोहब्बत पर हमें नाज है, इस मोहब्बत पे हम सीना चौड़ा करके चलेंगे। और इंशाअल्लाह इस मोहब्बत के सदके हमें पड़ोस मिलेगा सहाबा का, पड़ोस मिलेगा अबू बकर का। गली गली नगर नगर करिया करिया फिर कर ये तराने जो सुनाए जा रहे हैं, इंशाअल्लाह हमें अबू बकर का पड़ोस मिलेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और ये मोहब्बत, इस मोहब्बत का सिला इंशाअल्लाह अल्लाह हमें देगा, अल्लाह हमें देगा। सहाबा का अल्लाह ने हुजूर के हाथों जामे कौसर पिलाना है हमें, पिलाना। और हुजूर ने अबू बकर को खुद दे के कहना है, ये तेरे भी गुलाम आए हैं, इन्हें पिलाता जा। उमर को भी देना है इंशाअल्लाह, ये तेरे गुलाम आए हैं। अल्लाह अल्लाह इसी मोहब्बत पर कायम रखे। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए अर्ज़ करने ये तड़पने की तमन्ना कम है। सुबह 9 बजे मैंने सफ़र शुरू किया था, एक तवील सफ़र करके आपके यहाँ पहुँचा। इन्हीं लफ्ज़ों पर इक्तिफ़ा करते हुए इजाज़त चाहूँगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।